نواز شریف جہاز دیکھ کر ٹھیک ہوئے یا لندن کی ہوا سے؟ تحقیق ہونی چاہیے، وزیر اعظم عمران خان کا خطاب۔ چودھری شوگر ملز میں نواز شریف اور مریم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ لیگی رہنما کئی ماہ سے جیلیں کاٹ رہے ہیں، اگر ثابت کچھ نہیں ہوا، مریم اورنگزیب کا بیان۔ کیا فارن فنڈنگ کیس تحریک انصاف کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما کمل شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ And a very warm welcome to the show. فورن فنڈنگ کیس کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف پر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ الیکشن کمیشن میں اس کیس کی 5 سال سے سماعت جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کیس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف نے اپیل دائر کی ہے، جس کی سماعت دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ حال ہی میں اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ایک ملاقات کی اور ان سے یہ پرزور مطالبہ کیا کہ فورن فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے اور اس کے لیے اس کیس کی تیزی سے سماعت بھی کی جائے۔ تحریک انصاف کے لیے بری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست پر اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ احسن اقبال فورن فنڈنگ کیس پر کیا کہتے ہیں، لیٹس واچ ہے۔ انہوں نے اپنے ہر مخالف پہ بدترین کرپشن کے الزامات لگائے، بے نامی اکاؤنٹس کا شور مچایا۔ آج یہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے درجنوں بے نامی اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے۔ وہ اکاؤنٹس کے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیے گئے، وہ اکاؤنٹس جس میں امریکہ سے، یورپ سے، انڈیا سے، مڈل ایسٹ سے پیسہ آتا تھا، وہ عمران احمد نیازی اور ان کے ساتھیوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں آتا تھا۔ اب یہ ہمیں تحقیقات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے جو اینٹی پاکستان ایجنڈاز رکھتے ہیں۔ جبکہ اکرم درانی کہتے ہیں کہ اس کیس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت بھی جائے گی اور پارٹی پر بھی پابندی لگے گی۔ لیٹس واچ ہے۔ ہماری التجا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ کر لیں کہ اس میں تاخیر نہ ہو اور یہ کیس جو ہے فوری طور پہ حل ہو جائے، اور جب انشاءاللہ یہ اختتام پہ ہوگا تو یہ پارٹی بھی نہیں رہے گی، یہ حکومت بھی نہیں رہے گی۔ اور تشویش ہے سب سیاسی جماعتوں کو کہ یہ کیس کیوں التوا میں رکھا گیا ہے۔ کچھ کیسز تو ڈے بائی ڈے ہمیں نیب والے ہفتے میں 3 بار بلاتے ہیں، اپنی جو بھی وہ ہم سے مانگتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں، لیکن ابھی اس کیس میں تاخیر جو ہے یہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کروڑوں عوام مطالبہ کرتے ہیں۔ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر اثر انداز ہونے کی مذموم کوشش قابل مذمت ہے۔ رہبر کمیٹی کو خود رہبری کی ضرورت ہے۔ کمیٹی چور مچائے شور فلم کا فلاپ شو پیش کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کے رہنما فاروق حبیب نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں۔ فاروق حبیب الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پارٹی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیٹس واچ فاروق حبیب۔ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو 3 بار اس ملک کے اوپر حکومت کر چکی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پارٹیز کے نام کے اوپر پبلک لمیٹڈ کمپنیاں برطانیہ اور امریکہ میں کھول رکھی ہیں کہ اسی طریقے سے یہ خدشہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جعلی اکاؤنٹ سامنے آئے، آپ نے پہلی بار سنا کہ وہ لوگ جو بیرون ملک کبھی گئے ہی نہیں، ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ٹیٹیاں یہاں پر لگتی رہیں۔ اسی طریقے سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کیا۔
तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. अपोजिशन के मुतालबे पर ही 26 नवंबर से तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ये फंडिंग का केस है उसको रोज सुना जाएगा. सो अब आप लोग मुतमईन हैं इस बात से, मगर जो सवाल फारूक हबीब साहब दे रहे हैं तो वो अब आपको उनके जवाब भी फिर क्या रोज की बुनियादों पर देने चाहिए? देखिए, बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा. बात यह है कि ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो ताखीरी हरबे जो है अपनाए गए वो आज के नहीं हैं. पिछले 1 साल में आप इनकी एडजर्नमेंट्स देख लें कितनी इन्होंने फाइल की हैं. ये किस किस कोर्ट में गए हैं स्टे ऑर्डर्स लेने के लिए, और कोर्ट्स ने इनकी प्लीज रिजेक्ट की हैं. फिर इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी जो बनी थी इलेक्शन कमीशन की, और वो स्क्रूटनी कमेटी में आपको बताता चलूं कि वो ऑडिट्स एंड अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन पे मुश्तमिल स्क्रूटनी कमेटी है, उस पे नो कॉन्फिडेंस किया गया, वो इनकी प्ली रिजेक्ट हुई. फिर इन्होंने कहा कि जी अकबर एस बाबर साहब जो कि कंप्लेनेंट हैं उनको उठाया जाए, वो प्रोसीडिंग्स में ना बैठे. फिर इनको बताया गया कि जनाब जिस केस में जो पिटिशनर या एप्लीकेंट होता है उसको उठाया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी कंप्लेंट सुनी जा रही है, उसका ग्रीवेंस जो है या उसकी शिकायत जो है उसको एड्रेस करना है. तो जब ये सारे हरबे नाकाम हुए तो इन्होंने एक और काम किया. इन्होंने आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए जो 2 मेंबर सिंध और बलोचिस्तान के लगने थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी तैनाती के अंदर जो है वो ताखीरी हरबे दोबारा से इन्होंने डिप्लॉय किए. प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन को पहला खत आया वो उनके सेक्रेटरी ने साइन किया. हालांकि आइन में दर्ज है कि ये कंसल्टेशन लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होगी. मैं अर्ज करता हूं ना जी, ताल्लुक भी बता दें क्यों आपके ख्याल से. उसके बाद जब पार्लियामेंट्री मैं उसी तरफ आ रहा हूं. फिर जब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास मामला गया, वहां पे कंसल्टेशन किए बगैर 2 मेंबर इन्होंने नॉमिनेट कर दिया. हम कोर्ट गए और हमने वो इनकी नॉमिनेशन जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाई. मकसद क्या था? मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन में अपनी मर्जी के मेंबर बैठे हों, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स 5 होते हैं इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बाकी हर सूबे से एक मेंबर होता है. तो इनका ख्याल ये था कि 2 मेंबर हमारे आ जाएंगे तो हम अपनी मर्जी वहां पे जो है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकेंगे. अब इसमें एक बात का इजाफा कर लीजिए, अब दिसंबर के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं. उस पे भी जो कंसल्टेशन है बिटवीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर वो भी जरूरी है. तो इनकी कोशिश ये थी कि अगर 5 में से 3 मेंबर होंगे नहीं तो ये फैसला नहीं हो सकेगा. ये देखिए कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और ये छुपने की कोशिश की गई है, इस केस को अवॉइड करने की कोशिश की गई है. और ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि ये पैसे पार्टी के नाम पे आए और प्राइवेट अकाउंट्स में गए. ओके, सो जो बात आपको कहते रहे हैं वो अब आप उनको कह रहे हैं. कंवल जोसेफ साहिबा, ये प्रेशर तो होगा गवर्नमेंट के ऊपर, और ये बात भी हम देखते हैं केस को स्टडी कर रहे थे तो डिले टैक्टिक्स तो किए आपने. क्या वजह थी? आप पहले दिन जैसे खान साहब अपनी तमाम चीजें लेकर आ गए थे जब उनसे सवाल हुआ था, इस मामले को क्यों डिले करने की कोशिश की? हमारे रेन थैंक यू वेरी मच फरिया. 2-4 इन्होंने पंच लाइन्स बना ली हैं सबने मिलकर, मैं जरा उनका आंसर कर दूं. डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं की गई हैं. पहली बात तो ये कि केस अकबर एस बाबर साहब ने जिस वक्त लगाया वो हमारी पार्टी में 8 साल पहले उनको निकाल दिया गया था उनके बैड कंडक्ट की वजह से. वो रिजेक्ट कर दी इलेक्शन. नहीं, मुझे बात करने देना, वो मैं आपको पूरी जो स्टोरी उन्होंने बिल्ड की है, लेट मी आंसर. दूसरी बात ये है कि एक फ्रिवलस केस था जिसका कोई एक भी अकाउंट अनऑडिटेड नहीं है. हमारे सारे ऑडिटेड अकाउंट हैं. ये पहली पार्टी है जो प्रॉपर तरीके से ऑडिट से चलती है. चंदे का ये ताना ना मारे, ये लोग तो चंदा नहीं है तो हमारी खालों में से पैसे निकाल के खा गए हैं. यहाँ तो अपनी मर्जी से लोग देते हैं और पूरी दुनिया में ये मॉडल यूज होता है. अगर आप जिन डेमोक्रेसीज को आप फॉलो करते हैं या बात करते हैं, तो खैर डेमोक्रेसी का भी जिस किस्म का इन्होंने दाग बेल रखी है उसको आप डेमोक्रेसी तो नहीं कहते हैं, कुछ और ही कहते हैं. ऐसा इकबाल ने ये जो शक्कूक और शुबहात है पीएमएलएन के, वो ये कि भारत और अमेरिका से फंडिंग हुई है पीटीआई को, वो ये कह रही है. वो जरा JUIF को चेक कर लें उनको कहां से हुई है. दुश्मनों का हाथ है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या ऐसा हो सकता है? क्योंकि फॉरेन फंडिंग इज अ सीरियस मैटर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, ये जो इल्जाम है ये अकबर एस अहमद ने आयद किया था और जो अपोजिशन है वो वही कह रही है जो अकबर एस अहमद कहता है. उसने ये भी कहा कि जनाब मैं हर तरह के शवाहिद ला के जो स्क्रूटनी कमेटी मांगती रही है मैंने शवाहिद ला के दिए हैं. और ये शवाहिद में वो ये भी कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है और ये भी हुआ है कि किसी दुश्मन से या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो जिसके पाकिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं है उससे भी लिया है.
اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اکبر ایس احمد اور اسکروٹنی کمیٹی کے درمیان ہیں، باہر کسی نے یہ شواہد دیکھے نہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہی ہے انہوں نے ہو سکتا ہے دیکھیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ اکبر ایس احمد کی ایلیگیشن جو ہیں وہ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے ابھی کمل کہہ رہی تھی، بات کر رہی تھی کہ ہمارے آڈٹ ہوئے ہوئے ہیں اور کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے، تو جس طرح مختلف وقتوں پہ عدالتوں سے یہ رجوع کرتے رہے اور جس کی وجہ سے بڑا ڈیلے ہوا، تو اس نے پبلک میں پرسیپشن بالکل مختلف بلڈ کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا کیس بالکل کلیئر ہو۔ میں نے ان کے وکیل کو بھی سنا، علی ظفر، ان کا ایک انٹرویو سا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی کیس نہیں ہے، قطعاً کوئی کسی چیز کے شواہد نہیں ہے، اگر وہ درست کہہ رہے ہیں تو کیس بالکل بڑی جلدی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جو لوگ شکوک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں، ٹائمنگ ہے کیونکہ زدار رضا خان نے 5 دسمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے اور وہ پچھلی ٹینیور میں اپوائنٹڈ ہے، اور وہ جانے سے پہلے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ کوئی حیرتناک بات ہے یا ایک نارمل یوزول؟ نہیں، میرا خیال ہے دے رہے ہیں کہ کریں لازمی، ہمارے آپ وہ تو چلے آپ کا سیاسی ایشو نا، نہیں سیاسی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا رول آپ چیک کریں۔ ٹھیک جی، میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ کیس بہت لمبے وقت تک ان کے حساب میں پڑا رہا ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ جانے سے پہلے وہ اس طرح کے پینڈنگ کیسز نکال دیں۔ تو میرا خیال ہے اسی انداز سے، کیونکہ 5 دسمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو ان کے پاس تو بڑے تھوڑے دن ہیں، سو نیچرلی اگر کوئی نیا آتا ہے تو وہ نئے سرے سے اس کو سارا سٹڈی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے یہ بیک لاگ نکالنا چاہتے ہوں اور اس میں اس کیس کو بھی وہ فارغ کر کے جائیں، لیکن وہ مسئلہ وہی ہے کہ اگر وہ نہ کریں تو اپوزیشن شور مچائے گی، اور اگر وہ کر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہیں کہ جناب یہ انہی کے اپوائنٹڈ آدمی تھے تو اس لیے یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ سو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن اصل چیز سامنے آئے گی جب یہ اس کا کوئی فیصلہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے بری ذمہ ہو جائے اور پی ٹی آئی کو ایک کلین چٹ مل جائے، تو پھر ایک وہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جو اپوائنٹڈ ہے اپوزیشن کا، اگر ان کے ہاتھ سے کلین چٹ مل جاتی ہے تو اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ اوکے، وی ہیو ٹو گو آن اے بریک، اس کے بعد ہم آپ کو ایک ریکیپ دیں گے کہ یہ کیس ہے کیا۔ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے کیا، اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کا معاملہ سن 2014 میں الیکشن کمیشن میں آیا۔ پارٹی کے سابق رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سال 2009 سے 2013 تک ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کیے ہیں۔ پارٹی کے تحریک انصاف کا موقف ہے کہ پارٹی نے کیلیفورنیا سے 195 ملٹی نیشنل کارپوریشن سے فنڈز لیے جو کہ قانونی ہیں۔ 1 سال تک یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلتا رہا۔ تحریک انصاف نے سال 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی درخواست دائر کی، جس کا بھی ذکر بھی کیا طاہر صاحب نے۔ عدالت نے 2 سال کی سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ سیاسی جماعت کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کی جانچ پڑتال کرنا الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر لی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ملک کے مختلف بینکوں میں پارٹی کے 30 اکاؤنٹس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ 18 اکاؤنٹس مقامی سطح کے ہیں، یہ اکاؤنٹس عام انتخابات کے لیے کھلوائے گئے تھے، اسی لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اس موقف کو بھی مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ پارٹی کے لیٹر ہیڈ کے بغیر کوئی اکاؤنٹس کھولے جائیں۔ تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے وہ پارٹی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس موقف کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ تحریک انصاف درخواست گزار اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکالنے کے ثبوت مہیا نہیں کر سکی۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی جانچ کے لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی قائم کی۔ تحریک انصاف نے اس کمیٹی کی کارروائی خفیہ رکھنے کی درخواست کی، جسے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 10 اکتوبر کو کیس کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے درخواستوں کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے کیس کو دسمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست پر روزانہ کی بنیاد پر فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کا فیصلہ کیا ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ۔ طاہر صاحب، یہ خط جو بار بار آپ لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی نہیں رہے گی، پارٹی ہی نہیں رہے گی، یہ سیاسی بیان ہے یا جیسا کہ قبل کہہ رہی ہیں کہ کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟
دیکھیے اس میں اطلاع کوئی نہیں ہے، ہر کیس کے ایک رائپ ہونے کا ٹائم آتا ہے، اور دیکھیے کہ یہ کیس پچھلے 4 سال سے زیر التوا ہے، اور اس کے اندر 7 سٹے آرڈرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے لیے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار گئے، اس کی کمپوزیشن چیلنج کی۔ جب آپ ٹیکنیکلٹیز پہ اپنے کیس کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز آپ اس میں چھپانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب کیونکہ اس کیس کے رائپ ہونے کا ٹائم آیا ہے اور اسکروٹنی کمیٹی جو ہے تمام تر شواہد جو ان کے پاس موجود ہیں اس کی روشنی کے اندر یہ فیصلے کر رہی ہے، اور اس کی اپ ڈیٹ بھی اب آ رہی ہے، اور اکبر ایس بابر جو ہیں انہوں نے بڑا اس کو ریگرسلی پرسو بھی کیا ہے۔ تو یہ سیاسی بیان نہیں ہے، اور یہ لیگلی آپ دیکھیے کہ جب ایک جماعت جو ہے اس پہ یہ اس طرح کا الزام عائد ہو جائے اور وہ جو الزام ہے وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ جرم انہوں نے کیا ہے، تو پھر اس کا الیکشن رولز کے مطابق جو ہے جو پینلٹی امپوز کی جائے گی، ورس کمز ٹو ورس، تو پھر یہ پارٹی جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈیزالو ہونا پڑے گا، پی ایم ایل این کا اور اس پہ اور پینلٹیز بھی شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے یہی سوال اٹھتا تھا، میں پی ایم ایل این کے لیڈرز سے پوچھتی تھی جس میں کافی سینئر لیڈرز شامل ہیں، تب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اب یہ موقف تبدیل کیسے ہو گیا؟ وہ ایم کیو ایم تھی جو کہ را سے فنڈنگ لے رہی تھی اس وقت۔ دیکھیے یہ موقف تب موقف تبدیل ہوا جب 2014 کے دھرنوں میں نفرت کے بیج بوئے گئے، گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا گیا، ذاتی طور پہ الزام لگائے گئے، کہا گیا اس کو گریبان سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آؤ، اور لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دی گئی، ایک تو وائلنس کی اور دوسرا گالم گلوچ کی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جو صحت کے معاملے پہ ہمارے ساتھ جو صحت کے معاملے پہ سیاست ہو رہی ہے، میری اگر بات مکمل ہونے دیں، میں آپ کی باری میں نہیں بولا۔ دیکھیے ابھی صحت کے معاملے پہ ہمارے پاس پہلے بھی میت ایک لندن سے آ چکی ہے، اور تب بھی کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن سٹنٹ ہے اور یہ الیکشن میں سمپتھیز گین کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ان کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بیمار تھیں۔ اور ابھی بھی وزیر اعظم ایک بات کرتے ہیں، وزراء جو ہیں وہ تانے کستے ہیں اور صحت کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سیاست کو فروغ تو پی ٹی آئی نے دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے انہوں نے بڑی، تو یہ بتا دیں پھر کہ کیونکہ سوشل میڈیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ان کی پکچرز کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کیسی صحت ہے ابھی نواز شریف صاحب کی، کون سے ڈاکٹرز کنسلٹ کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں بیماری کے حوالے سے؟ دیکھیے میں کیونکہ ہاسپٹل میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور تمام لیگل کیسز کی کوارڈینیشن بھی دیکھ رہا تھا، جو لاسٹ میری ان سے ملاقات ہوئی ان کے ڈپارچر سے ایک دن پہلے، ان کی حالت اچھی نہیں تھی، ان کا ہارٹ ٹھیک طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا تھا، واٹر ریٹینشن تھی، ان کے ہاتھوں پہ سویلنگ تھی، پیروں پہ سویلنگ تھی، ان کے چہرے پہ بھی سویلنگ کے آثار تھے، اور ان کی بریدنگ بھی نارمل نہیں تھی، کھینچ کے ان کو سانس لینا پڑا تھا، پلیٹلیٹ کاؤنٹ کافی لو تھا۔ ان کو جو جرنی کے لیے پریپیئر کیا گیا وہ باقاعدہ ایک اس کی میڈیکل پریپریشن ہوتی ہے، ان کو سٹیرائڈز کی ڈوزز دی گئیں وہاں جرنی کے لیے، ان کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ جرنی انڈرٹیک کر سکیں، وہ سفر کے قابل ہو سکیں۔ تو ابھی وہ جب ہال اسٹریٹ کلینک گئے، اس کے بعد گائز ہاسپٹل گئے، تو وہاں پہ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کا فوکس اس وقت بیماری کی تشخیص کے اوپر ہے، بیکاز یہاں پہ ڈائگنوز نہیں ہو سکی تھی، اور ڈائگنوسٹکس کے حوالے سے پنجاب حکومت کا جو بورڈ تھا، کیونکہ اس پہ بھی سوال اٹھائی گئی کہ وہ ایئر ایمبولینس شاید نہیں جی، کیونکہ ان کی میں عرض کرتا ہوں جی، A319 قطر ایئر ویز کا وہ ایئر بس ایئر ایمبولینس تھی، اور یہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو بیسٹ اکوپڈ ایئر ایمبولینس ہیں ان میں وہ شامل ہے، اور کیونکہ میں ان کو سی آف بھی کیا اور ایئرپورٹ کے ارینجمنٹس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میرے ذمے تھیں، تو ان کو جب بورڈ کروایا گیا تو باقاعدہ ان کو ٹریٹمنٹ ایڈمنسٹر ڈیورنگ فلائٹ بھی کی گئی ہے، اور یہ باقاعدہ ایئر ایمبولینس، اس کا کال سائن، اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہم نے ایوییشن والوں سے شیئر کی ہیں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں۔ تو اٹ واز اے فلی اکوپڈ ایئر ایمبولینس، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میں اس کو 100% کنفرم کر سکتا ہوں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب پنجاب گورنمنٹ کے اپنے کانسٹیٹیوٹڈ میڈیکل بورڈ نے یہ کنفرم کیا کہ ان کی حالت جو ہے وہ کریٹیکل بھی ہے، لائف تھریٹننگ بھی ہے، اور ان کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو پا رہی، باہر کی ریکمنڈیشن بھی پنجاب گورنمنٹ کے بورڈ نے دی، اور ان کی بیماری کی سنگینی کے حوالے سے بھی جو شواہد ہیں کورٹس کو بھی اور ہر جگہ پہ پنجاب حکومت نے دیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے چیک کیا ہے وہ واقعی بیمار ہیں، بڑا افسوسناک تھا کہ کابینہ کی میٹنگ کے دوران انہوں نے اس طرح
کی بات کی. ہمارے 5 قیمتی دن ضائع کیے گئے. میں جمعے کی صبح درخواست لے کے شہباز شریف صاحب کے بہاف پہ گیا تھا منسٹری آف انٹیریئر میں. بدھ کو انہوں نے یہ شرائط جنہوں نے عائد کی وہ شرائط بدھ کو انہوں نے عائد کرنے کا فیصلہ کیا. پتا تھا کہ ایک پیشنٹ کریٹیکل ہے مگر 5 قیمتی دن ضائع کیے گئے. تو اس طرح کی جو سیاسی جماعت ہے کہ جس کو انسانی اقدار کا ہی کوئی نہیں پتا, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کیا ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان سے کیا برتاؤ آگے سے رکھیں. وزیر اعظم ایک بات کرتے ہیں, وزراء آگے سے ٹانگیں کستے ہیں. یو آر سیئنگ کہ ان کی اتنی زیادہ لیول پر شو کی ہے کہ آپ تیار ہیں. دیکھیے طریقے نہیں, ایک اس میں ایک اور بات ہے. جی بالکل, اس میں ہمیں کوئی وہ ابہام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک نظریاتی تحریک انصاف ہوتی تھی جو 97 میں بنی تھی, جس کے سیکرٹری جنرل احسن رشید صاحب تھے, جس میں نظریاتی لوگ تھے. اب تو یہ ٹیک اوور ہو گئی ہے. فواد چودھری صاحب, فردوس عاشق اخوان صاحبہ, شیخ رشید صاحب, پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ آخری بینچز پہ بیٹھے ہیں اور مفاد پرستوں کا ٹولہ جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ براجمان ہے. Right, we will take a break. یہ کون سی سیاسی جماعت ہے, کہاں کی سیاسی جماعت ہے؟ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کنور چوزب صاحبہ, 2-3 جگہ سے معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. خود پرائم منسٹر نے کہا, اور آپ تو یقیناً میٹنگز میں موجود ہوں گی, انہوں نے کہا میں نے ویریفائی کیا ہے, انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کیا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں 2 نظام نہیں 1 نظام ہے. پھر وہ جسٹس کھوسا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے اجازت دی ہے جانے کی. پھر آپ کی جو کارکنان ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو بیمار ہی نہیں ہے. تو ہوا کیا پھر؟ پہلے جو ابھی بات کر رہے تھے اس کیس کے بارے میں اس پہ بھی بات کر دوں کہ دیکھیں پنشمنٹ ڈرا کرنے یا کنکلوژن پہ جمپ کر کے اور الیکشن کمیشن پہ دھاوا بول کے اور ان کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کے فیصلوں پہ انسسٹ کرنے کا معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہی اگر پی ٹی آئی کا کوئی ممبر یا رکن کر رہے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا جی معاملہ سب جوڈیس ہے تو اس پہ تو کنٹیمپٹ لگنی چاہیے. میں تو الیکشن کمیشن سے اپیل کروں گی کہ اگر آپ کی نیوٹرلٹی انٹیکٹ ہے تو آپ ان پہ کنٹیمپٹ لگائیں, حسن اقبال صاحب پہ بھی اور دورانی صاحب پہ بھی, جو باہر کھڑے ہو کے اسپیکولیشن کر رہے ہیں اور جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا خدا نخواستہ الیکشن کمیشنر کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے یا ان کو یہ ان کے اوپر یہ جا کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کریں. الیکشن کمیشن پاکستان کا ادارہ ہے اور اگر پی ٹی آئی بھی ایک فریق ہے اس میں تو ہمیں یہ نہیں احساس ہونا چاہیے ان لوگوں کی باڈی لینگویج سے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں رہبر آپ لوگ کہتے رہے ہیں 40 لوگ جیل میں جانے والے ہیں, ابھی دیکھیے گا یہ ہو جائے گا, اب ان کی باری ہے, اب ان کی باری ہے. 2 چیزوں کو کنفیوز کر رہی ہیں. اگر معاملہ سب جوڈیس ہے اور اسی کیس پہ آپ جا کے کامنٹ کر رہی ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے باہر کر رہے ہیں, اور خبر کیا چلتی ہے رہبر کمیٹی کے انسسٹ کرنے پہ معاملہ الیکشن کمیشنر صاحب نے اٹھا لیا. لگ رہا ہے کہ میں الیکشن کمشنر صاحب سے اپیل کروں گی کہ اگر یہ آپ پہ دھاوے بول رہے ہیں, اگر یہ ایک ادارے پہ اپنی مرضی کوشش کر کے اور باہر آ کے ججمنٹ کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, کنکلوژن بتا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, تو اس معاملے کو الیکشن کمیشن کہاں رکھتا ہے؟ آپ کو کیا خدشہ ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف آنے جائے؟ نہیں, ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ غلط ہے. ان کی آپ ہمیشہ ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ دھاوا بولا, باقاعدہ ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ ان کا دھاوا بولنے کا ماشاءاللہ ریکارڈ ہے. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے لوگوں پہ مذہب کے کارڈ استعمال کیے جو ابھی بھی کر رہے ہیں. جس ادارے سے ان کو گریونسز ہوں, مسئلے ہوں, وہ اس کے اوپر کبھی قادیانیت کارڈ چل جاتا ہے, کبھی یہودی کارڈ چل جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں صحت پہ سیاست, صحت پہ سیاست انہوں نے کی ہے. یہ سب کرتے رہے ہیں, یہ شور مچاتے رہے. مجھے یہ بتا دیں کہ بدھ کو اگر ان کو مل گئی تھی ریلیف 2 دن, پھر انہوں نے خود ٹائم ویسٹ کیا. آپ کو بھی شک ہے نواز شریف؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے, میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں وہ بات کر رہی ہوں. میں یہ جانتی ہوں کہ میرے والد صاحب بھی علاج کرواتے رہے ہیں. میں یہ جانتی ہوں کہ اگر میرے بیٹے کو ڈینگی ہو جاتا ہے اور اس کا پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ ڈراپ کرتا ہے, میں شک نہیں کر رہی, میں تو آپ ایک میڈیکل ریزن بتا رہی ہوں. میں عدنان صاحب کو سلام کرتی ہوں. ڈاکٹر عدنان ایک معجزاتی ڈاکٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور میں حسرت کر رہی تھی کہ کاش یہ ڈاکٹر ہمیں بھی اویلیبل ہوتے. بہرحال اسٹیرائڈز انہوں نے لگائے, ماشاءاللہ بڑے اچھی, ان کا رزلٹ بہت اچھا آیا. لیکن جو بات میں کر رہی ہوں کہ اگر میرے جوان 18 سال کے بچے کو جو بالکل سپر فٹ ہے, جس کو اللہ الحمدللہ کوئی بیماری نہیں, اگر اسے ڈینگی ہو جاتا ہے اور 4 دن ان کے پلیٹلیٹس نیچے آتے ہیں تو اس سے ہلا نہیں جاتا, اس سے چلا نہیں جاتا اور اس کے پورے جسم میں درد ہوتی ہے,
تو ماشاءاللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی. مجھے تو بڑی امید پیدا ہوگی ہے کہ 4 ہفتے سے پہلے ہی شاید نواز شریف صاحب واپس تشریف لائیں گے, کیونکہ ان کی بڑی اچھی صحت نظر آئی ہے اور اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا, جو 2 دن میں انہوں نے تیار کیا کہ وہ ماشاءاللہ بڑے بہتر نظر آئے. اور یہ میڈیکل, یہ جو ایمبولنس کی, ایئر ایمبولنس کی بات کر رہے ہیں, جو خبر ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ MED سمتھنگ کر کے اس کا نام ہے, کیونکہ جو ایمبولنس بتائی جا رہی تھی یا تصویروں میں ہمیں پہلے دکھائی گئی تھی اس میں تو صرف 4 لوگوں کے بیٹھنے کی مشکل سے جگہ تھی اور اسٹریچر یا وہ پورا ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ تھا. اس میں تو ماشاءاللہ تو پورا ایک لگژریس ڈرائنگ روم ٹائپ کا ایک رائل فلیٹ کا ایک جہاز تھا جو آیا اور آ کے لے کے گیا. اور دوسرا یہ کہ ٹریول ٹائم کو بڑھا دیا گیا, ایک ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہو سکتی تھی یہاں سے سیدھا لندن, لیکن میرے خیال میں ری فیولنگ ہونی تھی اور وہ 10-12 گھنٹے جی وہ 10-12 گھنٹے کی ابھی مجھے ذرا 1 منٹ صرف آپ نے کہا کہ دیکھیں بالکل اس چیز کا کوئی وہ دوسری بات نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ساری عمر انسانیت کی خدمت کی ہے اور ایک ہمدردی رکھنے والا دل ہے. جس وقت ان کو رپورٹس آئی ہیں انہوں نے فوراً سارے وزراء کو بھی کہا کہ کوئی بیان نہیں دینا, صحت پہ سیاست ان کی طرف سے ہوئی. یہ پورا ٹائم کہتے رہے 1 منٹ, یہ سب بالشمول تارڑ صاحب کے, عمران خان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں, عمران خان تو NRO بھی نہیں دے سکتا, عمران خان سے تو ہم اجازت ہی نہیں مانگ رہے, اس حکومت کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے, ہم نے تو جا کے کورٹ سے اجازت لیا ہے اور یہ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم نے کورٹ سے اجازت لی ہے. تو جب عمران کے پاس اتھارٹی نہیں تھی, اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا عمران خان ذمہ دار ہے, اگر یہ ہو گیا تو عمران خان ذمہ دار, بھائی جس کے پاس ریسپانسبلٹی کے ساتھ اتھارٹی اور پھر آپ کٹھا دونوں چلاتے ہیں نا, جب آپ اتھارٹی دینے کو تیار نہیں تو ریسپانسبلٹی کیوں عمران خان کی تھی؟ صحت پہ سیاست انہوں نے کی ہے. جو ایوییشن ڈویژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے, یہ جہاز لینڈ کرتا ہے پاکستان میں, اس کا کال سائن ہے A319133LR A7 MED MED MED, یعنی اس کا کال سائن جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایئر بس جو تھی یہ ایئر ایمبولنس ہے. قطر ایئر ویز کے لوگو لگے ہیں, قطر ایئر ویز کا نام لکھا ہے اوپر, تو آپ کائنڈلی اس کو چیک کروا لیجئے, آپ کے انڈر ہے ایوییشن ڈویژن کہ یہ واقعی ایئر ایمبولنس تھی کہ نہیں تھی. میرے پاس تو ریکارڈ موجود ہے اور میں مطمئن ہوں کہ یہ ریکارڈ ٹھیک ہے. امیر قطر کی طرف سے یہ جب ہم نے بک کرائی ہے قطر ایئر ویز سے, نہیں جب قطر ایئر ویز سے بک کرائی ہے انہوں نے ہمیں یہ کال سائن اور ڈیٹیلز بھیجی ہیں, اور قطر ایئر ویز کی یہ باقاعدہ اس پہ لوگو لگے ہوئے تھے. اس کی پیمنٹ مجھے ڈاکٹر عدنان سے چیک کرنا ہوگا, بٹ میری جو کوارڈینیشن ہوئی ہے یہ باقاعدہ قطر ایئر ویز کی سرٹیفائیڈ ایمبولنس ہے اور قطر ایئر ویز کا لوگو اس پہ باقاعدہ لگا ہوا تھا. دوسری بات جو قبل شوزے صاحبہ نے کی, دیکھیے 7 ارب خرچہ ہوا ہوگا اس کے اوپر, کہاں سے خرچہ ہوا؟ جی بالکل, کیونکہ وہ ڈاکٹر عدنان کوارڈینیٹ کر رہے تھے. آئی کین گیٹ بیک ود ڈیٹیلز, مگر جو ابھی قبل شوزر صاحبہ نے بات کی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑے رحم دل ہیں اور کمپیشنیٹ گراؤنڈز کو انہوں نے کنسیڈر کیا. میں نے ذیلی کمیٹی میں بھی مجھے اگر بات کرنے تھی جی, میں نے وہاں پہ 2 دن ذیلی کمیٹی کے اندر یہ بات ٹیک اپ کی کہ آپ کے پاس قانونی جواز 7 ارب کے انڈیمنٹی بانڈ کا نہیں ہے. 7 ارب کی کیلکولیشن ہی غلط ہے. ہمارے جو لیگل کیسز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ 7 ارب کی جو سم میں انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے, اس میں ایون فیلڈ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سسپینڈڈ ہے, سینٹنس سسپینڈ ہے. سپریم کورٹ نے سسپینشن کو اپہولڈ کیا ہے اور اس کی ریگولر اپیل جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے. جو العزیزیہ کا ریفرنس ہے اس کے اندر جج ارشد ملک والے آپ انصر کو اگر نکال بھی دیں تب بھی اس کا بھی سینٹنس سسپینڈ ہے, اس کی بھی ریگولر اپیل جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے ہیئرنگ کے لیے. یہ تمام تر باتیں بتائی گئی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رحم دلی تو ہوئی تھی زلفی بخاری پہ کہ جب ایک ٹیلی فون کال پہ ان کا نام ECL سے نکلا تھا. رحم دلی ہوئی تھی لیاقت جتوئی پہ جو 1 سال سے غلط بات کر رہے ہیں, وہ ECL میں مفرور ہیں, 1 سال سے بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا اور 100% ECL میں تھے. آپ مجھے مت ٹوکیے, میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. آپ مجھے بات کر کے دکھائیں. آپ غلط کر رہی ہیں. ان کا نام ECL میں شامل تھا, بلیک لسٹ کے بعد ان کا نام ECL میں آیا تھا. آپ غلط بات مت کریں, آپ جھوٹ بولتی ہیں, آپ کا لیڈر بھی جھوٹ بولتا ہے. خاموش رہیے, خاموش رہیے, خاموش رہیے, میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. آپ پورا شو مجھے بات کر کے دکھا دیں. آپ مجھے بات کر کے دکھا دیں. کمل صاحبہ آپ مجھے بات کر کے دکھائیے گا, میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. کر لیتے ہیں شو یہاں پہ. آپ کے لیاقت جتوئی کو آپ نے دیا ہے نا, لیاقت جتوئی کا نام آپ نے نکالا ہے. 1 سال سے وہ غائب ہے,
1 سال سے غائب ہے. حیدرآباد سے آپ کے ایک وہ ہیں گوہر اللہ صاحب, ان کا نام کس نے نکالا ہے ای سی ایل سے؟ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کتنی ذیلی کمیٹی کی میٹنگز آپ لوگوں نے بلائی ہیں ان لوگوں کے لیے, اور زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ سے نکل کے ای سی ایل میں ڈالا تھا نیب کی ریکمنڈیشن کے اوپر. دسمبر 2018 کے اندر زلفی بخاری کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل تھا. پلیز یہ اسٹیرائڈز ہمیں بھی دیں جو آپ نے ان کو دیے نا. ڈاکٹر عدنان سے کہیں یہ اسٹیرائڈز ہم سب کو شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے صحت پہ یہ بات کرتے ہوئے. مجھے بالکل شرم آ رہی ہے, شرم آنی چاہیے صحت پہ یہ بات کرتے ہوئے. آپ کے دور حکومت میں اس نظام نے میرے سے میرا بات چھینا ہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں میرے علاقے میں آپ لوگوں نے کیا ظلم کیے لوگوں کے ساتھ. آپ نے ملک کو کیا نظام دیا اپنے لیے. آپ لوگوں کی باتیں نہیں ختم ہوتی. آپ پڑھی 10 قسم کی آپ چیزیں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. پڑھی لکھی خاتون ہے, تہذیب تمدن کے دائرے میں رہی ہے. بچے مار رہے ہیں یہاں پہ. میں تو یہ شو اس طرح نہیں کر پاؤں گا. اگر میری باری کے اندر ان کو عادت ہے, ان کو عادت ہے بدتمیزی کی, ان کا لیڈر بھی بدتمیز ہے, یہ خود بھی بدتمیز خاتون ہے, تو کس چیز کی عادت ہے جی؟ ایکسکیوز می, کیا کہا ہے آپ نے؟ پلیز کام ڈاؤن. آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ بالکل میری شرافت کا فائدہ مت اٹھائیے کمل شوزب, میری شرافت کا فائدہ مت اٹھائیے. آپ کے جو دل میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. شیم آن یو, یو آر این ایجوکیٹڈ وومن, شیم آن یو. پوری قوم کو ہی آ جائے گی. مطلب آپ لوگ اتنے ہو گئے ہیں کہ کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے. میں آپ کی باری میں بولا, میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی انٹرفیئر کیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو بتایا کہ اپنی باری میں بات کریں. جو سارا دن حضرہ سرائیاں کرتے ہیں انہوں نے انہیں بلیک لسٹ میں ڈالا تھا. آپ اپنی باری میں بات کریں. اچھا ہم چلتے ہیں جنرل صاحب کی طرف. جنرل صاحب ای سی ایل میں تھے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ای سی ایل میں تھے. آپ جھوٹ بول رہی ہیں, دسمبر میں ان کا نام ای سی ایل میں شامل تھا. انہوں نے ڈالا, ان کو پتا ہوگا. نیب کی ریکمنڈیشن پہ ان کا نام ای سی ایل میں شامل تھا. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے, میں بھی نکال کے آپ کو دے دیتا ہوں. اور کس کے دورے کو آپ کیسی بات کر رہی ہیں یہاں پہ؟ اور لیاقت جتوئی کا نام کس نے نکالا ہے مجھے بتائیے. مجھے بتائیے تحریک انصاف کے سندھ سے رہنما لیاقت جتوئی وہ کہاں ہیں اور ان کا نام کس نے نکالا ہے؟ گوہر اللہ حیدرآباد سے ایم کیو ایم کے رہنما, ان کا نام کس نے نکالا ہے؟ بخاری کا بتا رہی ہوں کہ ایک اگر کنوکٹڈ کرمنل سے آپ زلفی بخاری کو نہ میچ کریں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, العزیزیہ, میگا کرپشن کیسز, سپریم کورٹ کا کنوکٹڈ کرمنل, اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں زلفی بخاری کو بتا کے. چندہ چور ہیں آپ لوگ, 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور ملک کی پیسے چوری کر کے, اور سپریم کورٹ کا کنوکٹڈ ہے نا. چندہ چوری کرتے رہے ہیں. That's the worst kind of robbery you can do. Okay, let's go to جنرل صاحب کے وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت لمبی دیر سے چلے گئے. یہ آپس کی چپل سب سے بدترین چوری جو ہے وہ چندہ چوری ہے. آپ لوگ چندہ چوری کرتے رہے ہیں. اچھا وہ سب پورا ملک کا چندہ چوری کرتے رہے ہیں. صاحبہ کا مجھے اجازت ہے, مجھے لیٹ می گو ٹو جنرل صاحب. بھاگ رہے ہیں. Okay, we are just like wrapping up this debate. جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کب تک نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو ان کو بھیجا گیا ہے وہ تو بڑا ایک کھلا میرا خیال ہے ان کے لیے ایک راستہ رکھا گیا ہے, جس میں ایک کلوز یا ایک جو لکھی گئی ہے شرط وہ یہ بھی ہے کہ وہ مکمل صحت یاب ہونے پہ واپس آئیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صحت یابی مکمل جو ہے وہ اس کو جلدی ہو جاتی ہے یا ٹائم لگتا ہے. لہذا جب صحت یابی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ تو پھر اس کی آپ کہہ لیجیے کوئی اوپن اینڈڈ ایک چیز ہے. اس میں 8 ہفتے کی جو ضمانت ہے, یہاں سے کہا گیا کہ 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر صحت یابی کا مسئلہ ہوگا, وہ صحت یاب نہیں ہوتے نظر آتے وقتی طور پہ, تو پھر ان کا یہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے پیریڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے گئے ہیں. کافی وقت لگے گا, تسلی سے اپنا علاج معالجہ کروائیں گے, لیکن یہاں پہ کیسز موجود ہیں. جب بھی آئے تو ان کو فیس کرنے ہوں گے, وہ ان کی جو بھی سزا ہے وہ پوری کرنی ہوگی. لہذا وہ تو چیزیں ایسی ہیں ان سے جان چھوٹتی نہیں جب تک کہ آپ خود نہ یہاں پہ آئیں. تو میرا خیال ہے یہ میاں صاحب وغیرہ سارے ان کی لیگل ٹیم سمجھتی ہے ان چیزوں کو. رائٹ. سو لاسٹ کوسچن ٹو یو طاہر صاحب, مریم صاحبہ جائیں گی اپنے والد کی ذمہ داری کرنے جیسا کہ کہا جا رہا ہے, جا سکتی ہیں؟ دیکھیے اس پہ ابھی ہماری لیگل مشاورت جاری ہے,
اور ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی فی الحال اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. میں تھوڑی کنول شہزاد صاحبہ کی طبیعت درست کر دوں. 22 ماہ ہو گئے زلفی بخاری نے جواب نہیں دیا نیب کو, اور خاطر جمع رکھیے, اور میری نہیں طبیعت درست نہ کریں برائے مہربانی. اگر مریم نواز کو خاتون ہونے کی وجہ سے زلفی بخاری جیل سے رہائی مل سکتی ہے تو آپ کو بھی زلفی ذرا بخاری لحاظ کا کی نام جو ہے حدود و حدود میں رہنا اگست پڑے میں گا. ECL میں ڈالا گیا تھا. آپ چیک کیجئے گا زلفی بخاری کا نام, کیونکہ وہ فورن فنڈنگ خود کرتا رہا ہے, ڈوئل نیشنل ہے اور اس کو فورن فنڈنگ